فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس امت کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں دو ٹوک فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں کامل ایمان چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں تمہارے والدین، اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو۔ محبت کا یہ معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ اگر آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ پوری کائنات میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اپنے اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے کا جو حق صحابہ کرام نے ادا کیا، پوری انسانیت میں ایسی محبت کسی نے کی نہ دیکھی، تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات چل رہے تھے، مکہ والوں کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی وہ سفیر بن کر آیا، اور اس نے آ کر جو مناظر دیکھے صحابہ کی اپنے نبی کے ساتھ محبت کے، اس نے واپس جا کر مکہ والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرا تمہیں مشورہ ہے، محمد کے ساتھ صلح کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ اپنی عداوت اور لڑائی ختم کر دو، اس لیے کہ تم اس سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ اس کے ماننے والوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو محبت کی ہے،
جو مناظر اور مظاہر میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس نے قسم کھا کر کہا کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھے۔ محبت کے جو مناظر صحابہ کرام نے پیش کیے، دنیا آج تک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عقیدت نہیں تھی۔ یاد رکھیے، تعظیم، عقیدت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، محبت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو لوگ مکے کا شہزادہ کہتے تھے، ایک لباس زیب تن کر لیا، دوبارہ اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی، ایسی مہنگی اور اعلیٰ ترین خوشبو لگاتے کہ مکے کی گلیوں میں جس کو خوشبو آتی لوگ کہتے مصعب گزر کر گیا ہوگا یہاں سے۔ لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کی، جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، پھر اس محبت نے قربانی مانگی کہ اب دنیا کو قربان کر دو، اب محبت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ پھر انجام کیا ہوا؟ اس مکے کے شہزادے کا انجام یہ تھا کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، کفن کے لیے پوری چادر نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کفن کے لیے پوری چادر نہیں ہے، سر ڈھانپتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ مصعب بن عمیر کی مکہ والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہیں مصعب کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ آج ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اسلام کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے بارے میں کہ مبخلۃ و مجبنۃ، کہ اس کی وجہ سے بندہ بخیل بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بندہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں آئی، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے
سسرال والوں نے بیوی کو چھین لیا، ماں باپ نے اولاد کو چھین لیا، بھائیوں نے سواری کو چھین لیا، اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اولاد بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا۔ آج ہماری محبت میں یہ جذبہ ہے؟ جنگ احد میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریک ہیں، اور کہیں سے اندیکھا تیر آیا، ان کو لگا اور شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب لوگ واپس گئے مدینے، حارثہ کے متعلق لوگوں نے باتیں کی کہ پتہ نہیں وہ شہید ہے یا نہیں، پتہ نہیں کس کا تیر لگا اس کو، کسی کی تلوار سے تو وہ شہید نہیں ہوا، ہم دیکھے تک تیر سے وہ شہید ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کی والدہ ام حارثہ کو خبر پہنچی، وہ سیدھی چلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، میرا بیٹا جنگ احد میں شہید ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے شہید ہوا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہے۔ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کے راستے پر، اللہ کے راستے پر شہید ہو گیا۔ اگر اس کا معاملہ کچھ اور ہے تو پھر مجھے بتائیے، پھر میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا روں گی، زمانے میں کبھی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہ روئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حارثہ کو فرمایا، وہی حاکی، اللہ تجھے ہدایت دے، کیا بات کرتی ہے، اجنت واحدۃ ہی، کیا اللہ کی صرف ایک جنت ہے؟ اللہ کی تو بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا فی الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں مزے کر رہا ہے۔ ام حارثہ خوش ہو کر چلی گئی۔ آج ہماری محبت اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہے؟ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میرے کھجوروں کے باغ میں ایک درخت فلاں شخص کا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کبھی وہ پانی لگانے آتا ہے، کبھی کھجوریں توڑنے آتا ہے، کبھی چابی مانگتا ہے، کبھی کچھ۔ میں اس کو کہتا ہوں پورے باغ میں ایک تیرا درخت ہے یار، تو مجھے بیچ دے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ بیچتا نہیں ہے، آپ میری سفارش کر دیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، بھئی یہ درخت بیچ دو، اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بیچ دو، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں بیچتا، پتہ نہیں کس مزاج کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ درخت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تیرے ساتھ جنت کے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا، تیرے جیسا بخیل بھی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ چلا گیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے سن رہے تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے کے اندر ایسا شاندار باغ تھا، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے کہ سعد کے باغ جیسا باغ کبھی نہیں دیکھا، ایسا شاندار باغ۔ سیدھے گئے اس کے گھر میں، اس کو کہتے ہیں میں ایک بیع کرنے آیا ہوں، سودا کرنے آیا ہوں، منظور ہے؟ کہتا کیا؟ کہتا وہ فلاں باغ کے اندر تیرا ایک کھجور کا درخت ہے، وہ درخت مجھے دے دے، میرا فلاں سارا باغ تو لے لے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس نے کہا یار تیرا باغ تو مدینے کا مشہور ترین باغ ہے، ایک درخت کے بدلے میں تو باغ دیتا۔ کہتا ہاں خیر ہے، تجھے پاگل تو نہیں ہو گیا جیسے ہم اپنے۔ اس نے کہا میں ہوش و آواز میں ہوں، وہ سارا باغ تیرا، ایک وہ درخت مجھے دے دے۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے گئے تھے سعد بن عبادہ۔ اس نے کہا یار تیرا ہو گیا، مجھے کیا اور چاہیے، مجھے پورا باغ مل رہا ہے۔
آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول وہ درخت میں خرید آیا ہوں، وہ درخت آپ اس بندے کو دے دیجئے، میرا جنت میں ایک درخت ہو گیا نا۔ ہماری محبت اتنی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو شہید کرنے لگے، ان سے صرف ایک مطالبہ تھا، صرف ایک مطالبہ کہ ہم تجھے ابھی چھوڑ دیں گے، صرف اس خواہش کا اظہار کر دے کہ کاش آج تیری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ظالموں میری جگہ پر؟ میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے اللہ کے رسول کو ایک کانٹا چبھے۔ کیا ہماری محبت اتنی ہے؟ آج کیسے ہم دعویٰ کر سکتی ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ہماری محبت ہے؟ میرے بھائی، محبت قربانی مانگتی ہے۔ خالی کھولی دعوے، نعرے، جلوس، اس سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اتنی محبت کے باوجود صحابہ کرام کے اندر شخصیت پرستی نہیں تھی۔ وہ اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے والے، اپنا مال قربان کر دینے والے، اپنی اولاد کو قربان کر دینے والے، باوجود اس کے شخصیت پرستی نہیں تھی۔ ہمارے جیسے خالی نعرے نہیں تھے، بلکہ عام معمولات میں انداز یہ ہوتا، کسی مجلس میں بیٹھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی انجان اجنبی آدمی آتا جس کو پتہ نہیں، جو جانتا نہیں، اس کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، آج ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر، ہمارے یہ گدیوں والے کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کے تو دکھائیں جہاں تمیز نہ ہو سکے گدی والا کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ صحابہ کے پیچھے چلتے تھے تاکہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز نہ رہ جائے، پیچھے سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، کسی کا کوئی سامان نہ رہ جائے۔ آج ہمارے پیشوا ایسی قربانی دیتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی محبت کے باوجود عام معاملات میں صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز یہ ہوتا تھا۔ حضرات گرامی، اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا کہ میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ یاد رکھیے، سیرت منانے کا نام نہیں بلکہ سیرت اپنانے کا نام ہے۔ رسول اللہ کی سیرت ہماری کردار سازی کرتی ہے۔ آج ہم بے تحاشا محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہم نے رسول اللہ کی سیرت اپنائی ہوتی، آج معاشرے میں جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے یہ کبھی نہ ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تنگی اور شدت کے حالات تھے، مکہ والوں نے صحابہ کرام کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے، شہادتیں اور تنگیاں صحابہ کرام کا مقدر بن چکی تھیں،
اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت جس کو زندہ چیر دیا گیا، ایسے حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے کیا تھے کہ ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب سردار ابو طالب آپ سائڈ پر ہو جائیں، ہم ابھی نمٹ لیں گے تیرے بھتیجے سے۔ تنگ آ کے حالات کی سختی کو دیکھ کے جناب ابو طالب بھی پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے بھتیجے کو سمجھایا کہ بھتیجے اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا اپنی ضد چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر آپ میرا دفاع کرنے سے عاجز آ گئے ہیں تو سائڈ پر ہو جائیں، میں اپنے موقف سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ پھر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ پورے عرب کا اقتدار آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر سکتے ہیں، عرب کی خوبصورت ترین عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک جنبش ان کے ساری کی ساری آفروں کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم جلسے جلوسوں میں نعرے لگاتے ہیں کہ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، لیکن چونکہ ہم نے سیرت کو اپنایا نہیں، آپ کی سیرت کو پڑھا نہیں، صرف 1 سال کے بعد منانے پر اکتفا کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بکے بھی پڑے ہیں جھکے بھی پڑے ہیں۔ وہ آج تو وہ دور بھی گیا کہ جو بڑی بڑی قیمتیں لگتی تھی چند ٹکوں پر ہم جیسے بک جاتے ہیں، اور جنہوں نے سیرت کو اپنایا تھا، جنہوں نے آپ کی محبت کو سینے سے لگایا تھا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیر بنا کر بھیجا۔ ایران کے دربار میں گدھے کے اوپر ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر ایران کے دربار میں جب حاضری دینے لگے تو وہاں کے درباریوں نے کہا کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ جو سفیر آتا ہے وہ شاہی لباس پہن کر جائے اور تعظیم کرے، جھکے بادشاہ کے سامنے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یہی میرا چیتڑوں والا لباس ہے، یہی میرے گدھے کی سواری ہے، یہی میری ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو اسی حالت میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاتا، واپس چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے منظوری دے دی، چلے گئے، سیدھے جا کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ اب جناب تلواریں نیاموں سے نکلنے لگی، سپہ سالار نے منع کر دیا کہ نہیں، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے کارپیٹ کو، قالین کو کاٹا، ننگی زمین پر بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہاں بیٹھے ہو؟ دیکھا ادھر ادھر فوجیں، حفاظتی دستے، سپہ سالار، ننگی تلواریں۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہنے لگا اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ اتنی بہادری اور اتنی اکڑ؟ انہوں نے کہا تلواریں ٹوٹی ہوئی ہوں یا تیز ہوں یا پوری ہوں، مقابلے تلواریں نہیں کرتی، مقابلے بازو کرتی ہیں۔ تیرے اس حفاظتی دستے میں کوئی بہادر ہے تو آئے میری ٹوٹی تلوار کا مقابلہ کر لے۔ یہ سیرت اپنانے والے لوگ تھے کہ دشمن کا خوف، ڈر دل سے نکال دیا۔ ایسے لوگ سیرت منانے سے پیدا نہیں ہوتے، سیرت اپنانے سے بنتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اقوام عالم میں لوگ اپنے پیشواؤں کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔
اس مناسبت سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی اپنے پیشوا اور راہبر و رہنما کا برتھ ڈے منائیں، جی بسم اللہ، 1000 دفعہ مناؤ، لیکن پہلے موازنہ تو کرو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تھے، وہ سید اولاد آدم تھے، اس جیسا پیشوا آج تک آسمان کی نظر نے نہیں دیکھا، اس جیسا راہبر و رہنما زمین کے سینے پر کبھی نہیں آیا، اس جیسا نبی انبیاء میں بھی نہیں تھا، وہ رحمت للعالمین تھے، ان کی ولادت باسعادت ظلمت کدے میں صبح کی مانند تھی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی امتیازی حیثیت تو ہونی چاہیے نا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسانوں میں اس جیسی مثال نہیں ملتی، پیشوا اور رہنماؤں میں اس جیسی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی اس جیسی مثال نہیں ملتی، پھر جشن بھی تو اسی حیثیت سے مناؤ نا۔ ہم چراغاں کرتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ ہم اس نبی کا جشن چراغاں سے مناتے ہیں جس کی وفات پر اس کے گھر میں مٹی کا دیا بھی نہیں تھا، پھر اس نبی کے جشن پر چراغاں کرتے ہیں جو لائٹ بند ہونے سے وہ چراغ بجھ جائیں، نہ بجھے تو اگلے دن ہم خود اتار دیتے ہیں۔ انوکھا کیا ہوا اس میں؟ ساری دنیا کرتی ہے، سب کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ ہم نبی کے جشن پر چراغاں کرتی ہیں، آج اپنے بچے کی شادی پر چراغاں ہوتا ہے، فرق کیا ہوا؟ اگر چراغاں کرنا ہے تو وہ چراغ جلاؤ جو بجلی کے بند ہونے سے تو کیا بجھیں گے، موت کی پھونک بھی ان چراغوں کو نہ بجھا سکے۔ چراغاں کرنا ہے تو اپنے دل میں توحید اور سنت کے وہ چراغ جلاؤ کہ آج پوری دنیا میں بدعت اور شرک کا اندھیرا چھا چلا ہے۔ اگر چراغاں کرنا ہے تو عدل و انصاف کے وہ چراغ جلاؤ کہ آج پوری دنیا ظلم و استبداد کے پنجے کے اندر آ چکی ہے۔ اگر چراغاں کرنا ہے تو وہ چراغ جلاؤ جس سے یتیموں اور بیواؤں کو راحت ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کا ملجا و ماوا تھے۔ آج ہم نے کروڑوں نہیں اربوں روپے چراغاں پر لگا دیے اور ہماری گلیوں میں غربت افلاس ویسے ہی دندناتی رہی اور یتیم اور بیوائیں ویسے ہی دھکے کھاتے رہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر چراغاں کرنا ہے تو اپنے دل میں محبت رسول کے چراغ جلاؤ جو موت کے بعد قبر میں بھی روشنی کا سبب بنیں گے۔ اگر چراغاں کرنا ہے تو سیرت کے چراغ جلاؤ جو پورے معاشرے کو روشن کر کے رکھ دیں اور پورے معاشرے میں جو ظلم، ستم، شرک، بدعت، خرافات، یہ بیماریاں ختم ہو کے رہ جائیں، اندھیرے چھٹ جائیں۔ میرے بھائی، صرف داموں سے یا تعظیم کے نعروں سے محبتیں ثابت نہیں ہوتی۔ آج ہم جلوس نکالتے ہیں، صحابہ کرام جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب اپنایا
تو گھروں میں فاقے آنے لگے۔ آج اگر آپ کو برا نہ لگے، میں اس حقیقت سے پردہ نہ اٹھا دوں، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے جاننے والوں میں، جو یہ پروگرام بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد سے جو جلوس نکلتا ہے اس میں شرکت کریں گے، وہاں جلوس کے بعد کھانا زبردست ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہماری تعظیم کہ اپنے ایمان کو بریانی کی ایک پلیٹ سے ہم نے موازنہ کر لیا اور بیچ دیا۔ میرے بھائی، محبت اطاعت اور قربانی مانگتی ہے۔ آج اپنی محبت کو بھی تولیں، اور جو محبت صحابہ کرام نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا اس کو بھی تولیں اور کھنگالیں کہ دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کی تھی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا استہزاء ہے، رفع الجدین کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد سنتیں پڑھتے دیکھتے ہوئے ہم مسجد چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والوں کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور دعویٰ نام محبت کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایسی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام، کیا مرد کیا عورتیں، وہ اطاعت کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے آج ہم دین کے ایک کام کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری برادری ناراض ہو جائے گی، معاشرے میں لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ آج برادریوں اور معاشرے کے لوگوں کی وجہ سے دین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر محبت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رشتہ بھیجا، آدمی کو کہا کہ جاؤ فلاں لوگوں کو میرا نام لو، وہ تمہیں رشتہ دے دیں گے۔ وہ میاں اور بیوی دونوں کھڑے مشورہ کر رہے ہیں کہ یار اس سے بڑے بڑے لوگ، اچھے لوگ آئے، ہم نے رشتے ٹھکرا دیے، اس کنگال کو رشتہ دے دیں۔ وہ لڑکی سن رہی تھی، اس نے کہا میں احترام سے گزارش کرتی ہوں کہ اس رشتے کو نہ ٹھکراؤ، کیوں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ آج ہماری محبت یہ کام کرتی ہے؟ کیا محبت، کیا دعوے۔ میرے بھائی، اگر محبت کا نام لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، جلوس نکالنے کی بجائے صبح فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں۔ آج محبت کا نام لینا ہے تو ظہر کی نماز 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں۔ اگر آج ہم محبت کا نام لیتے ہیں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کر تو دیکھیں۔ آج رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو منڈوانا چھوڑ دیں۔ آج رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حرام کام چھوڑ دیں اور اللہ کے در پر آ جائیں۔ پتہ تو چلے نا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ جلسے جلوس نکالنے سے، میلاد منانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، غیر قوموں کے طریقے ہیں جو ہم نے اپنا لیے اور آسانی کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔